السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں اور پیارے طلبہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ادا کریں کہ اس ذات نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا اور بڑی عافیت کے ساتھ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ آج آپ بازاروں میں، دکانوں میں، ہاسپٹلوں میں اور دنیا کے دیگر شعبے میں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اپنے اپنے حالات میں اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا۔ کوئی اس وقت ڈاکٹر کے یہاں لائن میں ہوگا، کوئی اپنے رپورٹ کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی جو ہے اپنے مسائل میں الجھا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کتنے لوگ ہوں گے جو آج اس مبارک دن میں بھی، جمعہ کے دن میں بھی کورٹ کچہری میں اپنے نمبر کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائے اس پر مجھے سب سے پہلے اور تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج سے ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کل جب ہم سب نے چاند دیکھا اور جو چاند ہمیں نظر آیا وہ ربیع الاول کا چاند۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اسلام کی تاریخ میں عظیم الشان مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پوری کائنات کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اس لیے یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمان اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی مسجدوں میں اس مہینے کی فضیلت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس سبق کو تازہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک عظیم الشان ہستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ ایسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا ہے۔ کوئی قوم اور کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا ہے تاریخ میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور بزرگی بیان نہ کی ہو۔
جس قوم کے اچھے اچھے لوگ گزرے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑے اچھے اچھے کلام اور بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی خطبے میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر، قیامت تک آنے والے انسانوں پر اور مومنوں پر ایک عظیم بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان، اس لیے کہ ہم نے مومنین سے مراد یہاں پر عرب لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں اور ان کا قبیلہ اور ان کا خاندان کہاں سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہم نے تمہاری قوم میں سے ہی بھیجے، یہ اور کسی قوم میں سے نہیں آئے۔ دیکھیے اگر اللہ رب العزت چاہتے تو قرآن اتار دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ اس قرآن پر آپ لوگ عمل کرنا یہ قانون ہے زندگی گزارنے کا، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری طبیعتوں کا بھی خیال کیا کہ صرف انسان کی ہدایت کے لیے قانون کافی نہیں ہے، بلکہ اس قانون پر پریکٹیکل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی ریسیپی کی جو کتابیں ہیں اس کتاب کو دیکھ کر بہترین سے بہترین کھانا نہیں بنا سکتا۔ کوئی آدمی ہے ذہن کے اعتبار سے کتنا جو ہے اس کا ذہن اعلیٰ ہو، لیکن اپنے ذہن کے اعتبار سے ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کے جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتا، وکیل نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر۔ اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو احکام بیان فرمائے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائے ہیں، اس کی پریکٹیکل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ نبی نے پورے قرآن کے اندر جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے سب پر عمل کر کے اور سب کو آسان کر کے امت کو بتلا دیا کہ دیکھو ایسے عمل کیا جاتا ہے، اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اخلاق پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو آپ اٹھا کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی۔ کوئی بھی شعبہ، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، وضاحت کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، ملنے جلنے کے اعتبار سے ہو، موت کے اعتبار سے ہو، حیات کے اعتبار سے ہو، ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو آدمی چھپانا پسند کرتا ہے اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جائے تو کس طریقے سے جائے، آپ بیت الخلاء میں سے نکلے تو کس طریقے سے نکلے، آپ کپڑے پہنے تو کس طرح کپڑے پہنے، آپ کون سا لباس پہنے، آپ بال کیسے رکھے، آپ زیب و زینت کی چیزیں کیسے اختیار کرے، کسی کے گھر میں جانا ہو تو کس طریقے سے جائے، یہاں تک کہ سب اصول، یہاں تک کہ سب سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے من وعن، جیسی تھی ویسی صحابہ کرام نے ہمیں بیان فرمائی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد صحابہ نے اپنی زندگیوں میں، ایسے تو زندگی میں ہی لیکن انتقال کے بعد سب سے عظیم چیز جو تھی وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اتار دیا، پوری لائف کو اور پورے طور طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگی میں اتار دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کس طرح کسی کے گھر میں داخل ہو۔ مشکات شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہدیہ لے کر آئے،
اور ایسے ہی گھر میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے جنت المعلا کی طرف اونچے حصے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو باہر لے جاؤ اور اندر آنے کا اور ملنے کے آداب سکھلاؤ، اور فرماؤ آپ کہیے ان کو کہ السلام علیکم ادخلوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ کی سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اور مشکات شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے دروازہ کھٹکھٹا کر داہنی طرف یا جو جانب میسر ہوتی کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے کسی کے گھر میں گھس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر حال میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی سیرت کو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اتارا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ باپ ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بچیوں کا کیسا حق ادا کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تو سب سے اخیر میں جس سے ملتے وہ ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی کا اتنا خیال کرتا، بیٹی کا وہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور سفر میں جب آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے، جاتے وقت سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ، آتے وقت سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیٹیوں کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیسے حقوق ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اس کے لیے جنت کی ضمانت، اس کے لیے جنت کی خوشخبری، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہرحال۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ حاکم ہیں، اگر گورنر ہیں، تو آپ مکہ میں داخل ہونے والے فتح مکہ کے دن سن ہجری 8 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اگر کوئی حاکم بنتا ہے، کوئی بڑا بنتا ہے، کوئی بڑا عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو سب اختیار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج مکمل بدلے کا دن تھا، آج کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تمام مکہ والے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکے تھے۔ آج تک جو ایذائیں پہنچائی گئی تھی اس کا بدلہ لینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر چچا ابو طالب ایک موقع پر سفر میں لے گئے، شام کے سفر پر، سیریا جس کو کہتے ہیں، اس وقت ایک راہب بحیرہ جو ہے ان سے ملے اور کہا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، بحیرہ راہب نے کہا، اور فرمایا کہ یا ورقہ بن نوفل کا شاید واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایسے نبی ہے کہ ان کو ان کی قوم نکالے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، فرمایا کہ مجھے میری قوم نکالے گی؟ تو کہا ہاں، یہ ورقہ بن نوفل کا واقعہ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، اور مجھے یہ افسوس ہے کہ میری عمر ہو گئی، باقی اگر میں نوجوان ہوتا اور اس وقت اگر حیات رہتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا اپنی قوم کے اوپر، لیکن نکال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج موقع ہے فتح مکہ کے دن، مکہ فتح کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی فطری طور پر جذبہ تھا کہ آج جیسے جیسے ہم پر ظلم ہوئے تھے شروع اسلام میں، آج ہمیں مکمل اس کا بدلہ لینا ہے۔ بلال بھی ہے، سہیب بھی ہے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ بھی ہے کہ ہم کو جتنی تکلیف پہنچائی تھی اتنی تکلیف کا تو آج برابر حساب لینا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ سے زبان سے نکل گیا الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے بدلے کا دن ہے، آج جو ہے قتل و غارت گیری کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج ہم کعبہ کو خون سے نہلائیں گے، یعنی جتنا ظلم تم نے ہم پر کیا ہے ان تمام ظلم کا ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں جب یہ الفاظ پڑے، فرمایا کہ یہ کس نے آواز بلند کی؟ کہا کہ ان کے ہاتھ میں سے جھنڈا لے لو، اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے رحمت کا دن ہے،
آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا ابو سفیان کے گھر میں، اس کو امن. جو کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو امن. جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو امن. ہر ایک کو امن دیا جائے گا. اور فرمایا کہ آج تم اس طرح آزاد ہو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آج تم کو معاف کر دیا گیا، اسی طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج تم کو معاف کر دیا گیا. فرمایا اگر تم گورنر بنو، اگر تم حاکم بنو تو مکہ کے اس حاکم کو دیکھو جو اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی کسی سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اگر ایک قدم بڑھ کر کہا جائے کہ اگر مسجد کے تم بڑے بنو اور ٹرسٹی بنو، اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو پیشاب کر لینے دو، ان کو پیشاب کر لینے دو. میرے بھائیوں، آج کسی کے اندر اتنی ایسی طاقت ہے کہ بات برداشت کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اس طرح جو ہے لوگوں کو دعوت، اس طرح لوگوں کی تربیت، اس طریقے سے دین پھیلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پیشاب کر لینے دیا پھر فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے اور مسجد میں اس طریقے سے کام نہیں کیا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں زنا کروں. زنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان کہہ رہا ہے اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. یہ اگر دوسرا کوئی ہوتا تو یہ کہتے کہ میں سید البشر، میں امام المرسلین، میں سید الانبیاء، اور جس کے طفیل میں اللہ پاک نے اس دنیا کا وجود دیا، اس کے سامنے اتنی گندی بات، اس کے سامنے یہ بے ادبی. بلکہ ہوتا ہم ہوتے یا ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا بڑے مقام پر تو ان کو مجلس سے نکال دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، سبق سکھایا کہ نہیں. فرمایا کہ دیکھو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ جس عورت سے زنا کرنا چاہتے ہیں یا جس سے بھی زنا کرے تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کہا آپ جس سے زنا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہو. پھر فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا کہ نہیں، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو کہا آپ جس سے زنا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہوگی تو بھلا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس طریقے سے باری باری سب محرمات کو بیان فرمایا اور اس بات کو مجبور کر دیا کہ یہ جو ہے فعل حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ فعل حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اصل. اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. صحابہ کرام نے کبھی جو ہے آپ کی وفات کے بعد یہ نہیں کیا کہ چلو بہت بڑا جلسہ کرے اور جو ہے اتنا شور و شغب اور اتنا جو ہے جلسہ بڑا کرے کہ اس میں یہ کرے وہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. تو کیا جو مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں اتارا، اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں اتارا اور ایسا اتارا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور لوگ مسجد کے کناروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ باتیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک سڑک سے جو ہے پار ہو کر مسجد میں آ رہے تھے. آپ نے اس آواز کو سنا، وہیں بیٹھ گئے. جب جمعہ کے بعد بات چیت ہوئی فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود
میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ تو فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود کی یہ مجال نہیں ہے کہ ایک قدم بھی وہ بات اٹھا سکے، ایک قدم نہیں اٹھا سکے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اجازت کا حکم دیا تھا کہ میرے پاس جو بھی آئے، ادب سکھلایا تھا مسلمان قوم کو کہ دیکھو کسی کے پاس بغیر اجازت کے مت جاؤ، جیسے ابھی ذکر فرمایا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنگ تنہا صحابی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مجھے دیکھ لینا یہ اجازت ہے، آپ کا پردہ اٹھا لینا یہ اجازت ہے، ہاں اللہ یہ کہ میں اپنے ازواج کے ساتھ ہوں، اس وقت میں اگر آنے کی اجازت دوں تبھی آپ آئے، باقی آپ کو آنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اس بات کو اپنے سینے سے لگایا، اور عام لوگوں کو خطاب تھا لیکن آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اتارا، اور اس پر ان کا عمل رہا، جس کی بنیاد پر بغیر مال کے، بغیر اسباب کے اور بغیر بڑی جماعت کے وہ پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ ایک چیز ایسی نہیں تھی جس کو وہ چھوڑنا پسند کرتے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا اور صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر اور ایلچی بنا کر بھیجا۔ آپ مکہ میں ایک مکان میں ٹھہرے، وہاں پر چند لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کا لباس صحیح ہے، لیکن آپ نے جو ازار پہن رکھی ہے وہ نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی پر ہے، اور حدیث تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ازار یا پائجامہ یا لنگی یا جبہ جو بھی لباس کفنوں سے نیچے رہے گا، گھوٹی کے نیچے رہے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اتباع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار وہ نصف ساق ہوتی تھی، نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، آپ نے یہ ازار پہنی۔ فرمایا کہ عثمان آپ ایسی ازار پہن کر عرب کے بڑے بڑے سرداروں سے ملیں گے، ایک کام کر لیجیے، اپنی ازار کو نیچی کر لیجیے، اپنی ازار کو نیچی کر لیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس وقت؟ ہاکذا ازار صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری، یہ طریقہ میرے صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مشہور واقعہ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً کہ آپ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے اور کھانے بیٹھے، اس وقت جو ہے ایک لقمہ ان کے ہاتھ میں سے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ نے بیان فرمایا صحابہ کو کھانے کے آداب۔ کوئی چیز جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ آداب نہیں سکھلائے ہو، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم اس کو خود سیکھتے ہیں، نہ ہماری نسلوں میں اس کو دیتے ہیں۔ سونے کے آداب، کھانے کے آداب اور پینے کے آداب، اور کس ہاتھ سے کھایا جائے، کتنی انگلیوں سے کھایا جائے، سب چیزیں سیرت میں ملے گی۔ ہم سیرت کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجا دیا، تاسا بجا دیا اور جو ہے جلسے کر لیے، مٹھائی تقسیم کر لی اور سیرت بیان کر دی، ہو گیا یہ جلسہ، ہو گیا، بہار ربیع الاول کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ وہ حق تو صحابہ کرام نے ادا کیا، اور جس کی بنیاد پر آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 1400 سال میں جس جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سینے سے لگایا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، سپر پاور طاقت بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ ایک سنت بھی وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ایک سنت۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے جو ہم سب کے لیے جو ہے قابل عبرت، اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ اور آج جو ہمیں پوری دنیا میں ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، مار کھانی پڑ رہی ہے،
وہ اس کا علاج اس بات میں کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنے زیادہ ہے، اتنا اسباب ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محمدی ہونے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ حضرت حکیم الامت نے ایک مثال سے عجیب طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت کہیں جا رہی تھی، ایک نوجوان اس کے پیچھے دوڑا اور فرمایا کہ تجھے دیکھ کر میرا کلیجہ جو ہے کٹ گیا ہے، اور میں اپنے حواس کو، اپنے خیالات کو کھو دیتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے میری زندگی میں تجھ سے حسین کوئی عورت بھی دیکھی ہے، اور میں تجھ پر ایسا فریفتہ ہو چکا ہوں کہ اب تیرے علاوہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ تو کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ فوراً وہ پیچھے گھوم کر دیکھنے لگا۔ اس عورت نے اپنا چپل نکالا اور اس کو ایک چپل رسید کیا، فرمایا میرے اوپر مرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھ سے حسین کو دیکھنے کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے، یہ تیری محبت کیسی محبت ہے؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں بس یہی حال ہمارا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا رہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہماری وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہماری شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، ہماری زین زین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے۔ آپ اوپر سے نیچے اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ کتنی سنتوں کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگیوں میں اتاری ہے۔ کوئی ایسی سنت ہے کہ جس کو ہم نے ہماری زندگیوں میں اتاری ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان نوجوانوں کے حال، ان کے لباس کو دیکھ لیجئے، ان کے بالوں کو دیکھ لیجئے، ان کے چہروں کو دیکھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القذف۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل قذف، قضا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قضا کہتے ہیں سر کے بعض حصے کو، بال کو باقی رکھنا اور بعض کو ملا دینا۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے آج کیسی فیشنیں بال کی چل رہی ہیں، اور وہ کون؟ وہ کہا اس کو اختیار کرنے والے مسلمان۔ تو کہا تم نبوت اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن بال تمہیں مشرق کے پسند ہے، تم کو مغرب کے پسند ہے، تم کو فلاں ایکٹر کے پسند ہے، فلاں کرکٹر کے پسند ہے، اور یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کے شان میں کوئی بولے گا اس کے لیے چھرا لے کر نکل جائے گا۔ یہ کیسی محبت؟ اختیار تو تمہیں نبی کے وضاحت کو اختیار کرنی تھی، تمہارے بال نبی کے مطابق، تمہارا لباس نبی کے مطابق، تمہارا رہنا نبی کے مطابق، یہ سب چیزیں اختیار کرنے کو ہمیں سیرت تقاضا کرتی ہے۔ سیرت ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ ایمان والو تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تب جا کے تمہاری کامیابی ہے۔ اگر اس کے خلاف تم چلے تو تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور تمہاری زندگی گزارنے کے ہر طریقے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول میں موجود ہے۔ یہ سیرت ہمیں کہتی ہے، مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوں گے، ورنہ جو ہے نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ملے گی داستانوں میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے نبی کو اختیار کیا طریقے کو، آج دنیا میں غالب ہے۔ اس قوم کی جو ہے بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جن لوگوں نے چھوڑا ہے اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ آج ان کی ذلت پر کفر بھی ہنس رہا ہے کہ یہ دیکھو پوری دنیا کی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن دنیا جو ہے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ آج آپ عرب ممالک کو دیکھ لیجیے، سب چیزیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہے ان سے کوئی ڈرنے والا؟
کیونکہ وہ ایسے اس دنیا میں گھس گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اپنی زندگیوں میں سے نکال دیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور لقمہ گر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لقمہ تم اٹھا کر صاف کر کے کھانا چاہو تو کھا لو، اس لیے کہ نہ معلوم اللہ پاک نے کس دانے میں برکت رکھی، اس لیے اگر وہ صاف ہو سکتا ہے اور کھانے کے قابل ہے تو گرا ہوا لقمہ بھی کھا لو، اس لیے کہ اس میں نور ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارے طریقے کو دیکھو، ہر ایک کی پلیٹ کے اندر دیکھو کتنا زیادہ کھانا بچ جاتا ہے، ہر ایک کے دسترخوان کے اوپر دیکھو کتنا کھانا گرا ہوتا ہے۔ ہم کسی اور قوم کو نہیں دیکھے اور ان کی طور طریق کو نہ اختیار کرے، نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ کیا بتایا، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اپنی اولاد کو سمجھائے، اپنی اولاد کو سیرت اتارنے کی جو ہے باتیں سمجھائے۔ لیکن ہمیں سب چیزیں میرے بھائیوں معاف کریں ملتی ہے، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں ایسے فون کے اندر اور لغویات کے اندر، لیکن کبھی یہ نہیں موقع ملتا ہے کہ چلو ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو تو پڑھیں۔ نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، میرے نبی نے نکاح کے وقت کیا طریقے اختیار کیے ہیں، میرے نبی نے موت کے وقت کیا طریقے بتلائے ہیں، میرے نبی نے مکان کی افتتاح کے وقت کیا طریقے بتلائے ہیں، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے خرچ کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہے۔ نبی نے ہم پر جو شفقتیں کی ہے، نبی نے جو ہم پر احسان کیے ہیں، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے شاعر نے جو ہے عجیب بات کہی ہے کہ دیکھو اس دنیا میں کوئی بھی آدمی کامیاب ہونا چاہے وہ نبی کے طریقے پر چلے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جو بھی چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عجیب طریقے سے زندگی گزارنے کی، بلکہ ایک قدم چل کر کہے تو ایسی ایسی دعائیں ہمیں سکھلائی ہے میرے بھائیوں کہ اگر ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے بے انتہا کامیابی نصیب فرمائے گی، بے انتہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں فرمائی ہیں، بتلائی ہے، یہ بھی پڑھو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، چاہے وہ کسی لائن کا بھی علم ہو، عالم ہو تو ایسا علم ہو جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور مخلوق کو فائدہ پہنچے، ڈاکٹر ہو تو ایسی ڈاکٹری جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور قوم کو فائدہ پہنچے، علما نافعا ورزقا واسعا، اور یہ اللہ میں آپ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعائیں میرے بھائیوں پڑھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ورزقا واسعا، یہ اللہ میں آپ سے جو ہے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، وسیع رزق دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، ورزقا واسعا، اور رکھے ہوئے فرمائے وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے جو بیماری تم نے اتاری ہے، ہر بیماری مجھ میں جو بھی موجود ہو، اے اللہ تو مجھے ایسی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ میرے بھائیوں ایسی عجیب عجیب دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یہ چیزیں سیرت میں پڑھنی ہے میرے بھائیوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اتنی عجیب و غریب یہ دعائیں ہیں کہ اس کی تشریح کرنے جائے تو وقت کم پڑ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے فرما رہے ہیں اور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ جو بلا مسلسل اتر رہی ہے اس بلا سے میں ہماری حفاظت فرما، من جہد البلاء ودرک الشقاء، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے بدبختی نہ ملے، ودرک الشقاء وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے آپ میری حفاظت فرمائیں۔ میرے بھائیوں یہ تو چند نمونے ہیں سیرت کے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں ہم اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد بھی ہمیشہ نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو جو طریقے ہیں میرے بھائیوں اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے جو سیرت ہے ہماری زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔